جس ملک کے صدر کو مسٹر 10% کے نام سے یاد کیا جائے اور جس ملک کے وزیر اعظم کو بیرونی ملک یونیورسٹیز میں کرپشن کے سمبل کے طور پر پڑھایا جائے، اب آپ ایسے ملک کے اندر کرپشن کا اندازہ لگا لیں کہ عوام کے اندر کس حد تک صلاحیت کر چکی ہوگی۔ یہاں پر یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف پولیس کرپٹ ہے یا مثال کے طور پر سرکاری دفاتر کرپٹ ہیں یا ان کے اندر کام کرنے والے لوگ کرپٹ ہیں، بیسیکلی یہاں پر حکمرانی کرپٹ ہیں۔ وہ صاحب اقتدار اور وہ طاقتور لوگ، طاقتور حلقے جنہوں نے اس ملک کے نظام کو ٹھیک کرنا تھا، بیسیکلی وہ سارے کرپٹ ہیں۔ یہاں پر اس وقت یہ صورتحال بن چکی ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے، باقی والے بھاڑ میں جائیں۔ ٹریفک میں پھنس جائیں گے تو جو ٹریفک میں پھنسے ہیں وہ باتیں کریں گے ٹریفک کو، لیکن جو نکل جائے گا وہ کہے گا شکر اللہ کہ میں تو نکلا، باقی جانے ان کا کام جانے۔ اسی طرح سے حکمران ہے، وہ جب آتے ہیں دیکھتے ہیں اتنا زیادہ مال و زر یہاں دیکھ کر، خزانہ دیکھ کر ان سے برداشت نہیں ہوتا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے حصے کا مال لوٹیں اور نکلنے والی کریں۔ اگر آپ پچھلی 20-30 سال کی ہسٹری دیکھ لیں تو پاکستان کے اندر جتنے پرائم منسٹرز آئے ہیں، جتنے پریزیڈنٹس آئے ہیں، موسٹلی انہوں نے عیش و عشرت میں ٹائم گزارا اور ان کو عوام کے ساتھ کوئی سروکار نہیں تھا۔ جب اوپر کا جو اقتدار والا حلقہ ہے، جب ان کی سوچ ایسی ہوگی جنہوں نے سارے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، تو نیچے والا نظام کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یا آپ کورٹ میں چلے جائیں، کوئی بیلف اگر آپ کو لے جانا پڑے تو کم پیسوں میں بیلف نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو پکڑنا ہے بیلف نے، تو وہ پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ اس بندے کا کیس کتنے پیسوں کا ہے۔ مطلب اگر اس کو کوئی 1,00,000 2,00,000 4,00,000 ملنا ہے تو وہ 10-15 ہزار روپے میں جائیں گے۔ اگر اس کا کوئی 20-30 لاکھ کا مسئلہ تو 15-20 ہزار میں جائیں گے۔ اگر وہ کوئی 1,50,000 کا مسئلہ ہے تو پھر وہ 2-4 ہزار میں چلے جاتے ہیں، لیکن جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ سستا کیس بیلف نہیں پکڑتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مطلب بیلف کی یہ سوچ ہے کہ ہم نے سستے کیس کے ساتھ نہیں جانا جہاں سے ہمیں کم پیسے ملیں گے۔ اسی طرح سے جو پولیس ہے اس کا بھی یہی حال ہے، تو پولیس بھی جہاں پر بھاری کام ہوتا ہے وہاں پر پہنچتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ سارے کام مطلب پولیس نے اسی طرح پیسے لے کر کرنے ہیں تو وہ تنخواہ کس چیز کی لیتے ہیں؟ ان کو عوام کس چیز کا اپنا ٹیکس کٹوا کر اپنے پیسوں سے اپنا پیٹ کاٹ کر ان کو پالتے ہیں تاکہ وہ اس کے بعد پھر ان سے پیسے بٹوریں جیسا کام ہوگا۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو عرض کیے تھے، ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک آدمی کو چوری ہو جاتی ہے تو وہ چوری ہونے کے بعد اس کی رپورٹ نہیں کرواتا، کہتا بس جتنا مال چلا گیا اتنا کافی ہے، کیونکہ اس کو پتہ کہ پولیس کو لاؤں گا تو اور پیسے دینے پڑیں گے، دوبارہ سے سارا مجھے جتنے میرے مال نکل گیا اس سے زیادہ بھی جا سکتا ہے، اس سے کم بھی جا سکتا ہے۔ تو ہمارے یہاں ان ساری چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے اوپر ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا اینٹی کرپشن کا۔ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کا کام تھا کہ وہ کرپشن کو ختم کرے، لیکن اینٹی کرپشن والے خود کرپٹ ہیں، وہ اپنا مال بنانے کے چکر میں جا پڑتے۔ پچھلے دنوں جب کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی تھی، اس کرونا وائرس کی وبا میں ایسا ہوا کہ اکیڈمیز جیسے ہیں یا کوئی اس طرح کے کام جہاں پر زیادہ بچوں کا یا لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، ایسی جگہوں کو کھولنے پر پابندی تھی، لیکن پولیس پیسے لے کے اکیڈمیز کھلواتی رہی ہے۔ پولیس کو پیسہ جہاں سے ملتا تھا وہ والا انسٹیٹیوشن کھول جاتا تھا، باقی بند رہتے تھے۔ یعنی یہاں پر ہیلمٹ ہے، ہیلمٹ کی سختی کر دیں گے تو ایسا نہیں کریں گے کہ ہیلمٹ خریدنے کا لوگوں کو موقع دیں، بلکہ کیا ٹریفک پولیس اور کیا دوسری پولیس سارے اس کام میں لگ جائیں گے کہ عوام سے پیسے بٹورے جائیں کسی طرح سے کہ ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا، ہیلمٹ کی پاداش میں وہ ان سے جناب پیسے بٹورتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی عوام کو ریلیف نہیں ہے کہیں پر بھی۔ قیمتیں ہیں تو وہ آسمانوں کو جا لگی ہیں، حکمران ہے تو وہ ایسے عیاش ملتے ہیں جو سا بھی لے آئیں ایک سے بڑھ کر ایک عیاش ملے گا، جو عوام کا کچھ نہیں سوچے گا۔ ابھی 16 ماہ کی حکومت گئی ہے پی ڈی ایم کی، اس میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، خزانہ خالی کر دیا، عیش و عشرت کی انتہا کر دی۔ پاکستان کے علاوہ دنیا بھر کی سب سے بڑی کیبنٹ تشکیل دی گئی جس میں سب سے زیادہ مشیر وزیر ان کو بھرتی کیا گیا۔ ہمارے ملک کے جتنے بھی وزیر اور مشیر اور یہ صدر اور وزیر اعظم اور جناب بیوروکریٹس اور سرکاری عہدوں پر بڑے عہدوں پر رہنے والے لوگ ہیں، ان سب کی تقریباً باہر کے ملکوں میں پراپرٹیز ہیں، دبئی میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، اور اس کے علاوہ ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں۔ تو یہ پاکستان اگر چلے، اب ایک اور بات ہے کہ اگر کرپشن کی ہے، پیسہ لوٹا ہے، تو کم سے کم پاکستان میں تو رکھیں تاکہ پاکستانی عوام کو تو فائدہ ہو۔ پیسہ بھی لوٹتے ہیں اور باہر بھی لے جاتے ہیں، اور اس سے پاکستان کا جو ہے وہ معاشی طور پر بھی نقصان ہوتا ہے۔ خیر، مسئلہ اس ٹائم جو زیر غور ہے وہ یہ ہے، جو جس موضوع پر ہم بات کریں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی سرکاری محکمے ہیں ان کے اندر سے کرپشن ختم کی جانی چاہیے۔ مثال کے طور پر واپڈا ہے، مثال کے طور پر واسا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی سرکاری محکمے ایل ڈی اے ہے یا کارپوریشن کا محکمہ ہے، اس کے علاوہ یہ جو
یونین کونسلز وغیرہ ہیں، ان سب میں کرپشن، پیسہ، یہ ساری چیزیں بند ہونی چاہیے. عوام کو کسی طرف سے تو کوئی سکون آئے. سرکاری کام کروانے کوئی نہیں جاتے بیچارے گھر سے، ان کو پتہ کہ باہر جائیں گے تو پیسہ خرچ ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہ بھی بے دریغ، اور وہ بھی ان کاموں پر جو کہ ان کا بیسک رائٹ ہے، جو کہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، جو ان کو ملنا چاہیے، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی ان کا بے شمار پیسہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے. پولیس کا محکمہ، اس کو بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ عوام کو ریلیف ملے، غریب عوام کو ریلیف ملے. امیر تو ہیں ہی ریلیف میں، امیر تو دنیا میں بھی عیش و عشرت میں ہیں، اور جناب اگلے جان میں بھی ان کو جو ہے نا وہ اسی امید پر ہیں کہ ہمیں آگے بھی مطلب بڑی سہولتیں مل جائیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نظام قدرت ہے، جو نظام انصاف ہے، وہ ان سب نظاموں سے ہٹ کر ہے. وہاں پر معاملات کسی اور طرح سے نمٹائے جائیں گے. لیکن ابھی یہاں پر دنیا میں تو کم سے کم ان معاملات کو ٹھیک کیا جانا چاہیے. جو مار کٹائی والی پولیس ہے، وہ جو پکڑ دکڑ کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو جلسے جلوسوں کے اوپر لاٹھی چارج، آنسو شیل پھینکنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، وہ پولیس الگ ہونی چاہیے. تھانوں کی پولیس الگ ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن والی الگ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ یہ جو جیسے میں نے آپ کو انگلینڈ کی مثال دی کہ وہاں اسکاٹ لینڈ یارڈ والے، جب یہاں پر محترمہ بے نظیر کا قتل ہوا تھا تو اس وقت اسکاٹ لینڈ یارڈ کو پیسے دے کر اس کو یہاں پر بلوایا گیا تھا. اپنی پولیس پر یقین نہیں ہے، اپنے ہاسپٹلس پر یقین نہیں ہے، اپنے محکموں پر یقین نہیں ہے. علاج کروانا ہے تو باہر کے ملک، انویسٹیگیشن کوانی ہے تو باہر سے، کوئی اور کام کروانا ہے تو باہر سے، کوئی گاڑی منگوانی ہے تو باہر سے. پاکستان میں تو ایسی کوئی فیکٹریز نہیں ہے کہ جن کی گاڑیوں پر اعتبار کیا جا سکے، جن کے موبائل فونز پر اعتبار کیا جا سکے. یعنی پاک میڈ چیزیں اب ہمارے لیے جو ایسی ہو گئی ہیں جیسے ردی کوڑا جیسے ہوتا ہے، تو اس طرح سے ہو چکی ہیں. باہر کی چیزوں پر ہم سارا انحصار کرتے ہیں. تو پاکستان کو یا پاکستان کی معیشت کو یا پاکستان کے لوگوں کو اس قابل کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ 14-16 ماہ کی حکومت میں 10 لاکھ سے زائد پاکستانی پڑھے لکھے جو ہیں وہ لیگل طریقے سے ملک سے باہر چلے گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پاکستان میں ان کے لیے کوئی ایسا خوشگوار ماحول، کوئی ایسا ترقی والا ماحول دستیاب ہی نہیں ہے. اور باہر والے لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں جو ان کو فوری طور پر جو ہے وہ مطلب اچھا جاب اپرچونٹی بھی دیتے ہیں، ان کو فنڈامنٹل رائٹس بھی دیتے ہیں، ان کو نیشنلٹی بھی دیتے ہیں، اور وہ لوگ ان ملکوں میں خوش ہیں. ہمارے اپنے حکمران جو ہیں وہ یہاں پر جو ہے ان کو تکلیف ہے اور باہر جاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہاں بیمار ہو جاتے ہیں باہر ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور جیسا آپ ان ملکوں میں جا کر ان کے ماحول کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں، آپ نے 30-30 40-40 سال حکومت کی ہے، پاکستان کو کیوں نہیں ایسا بنا لیا؟ ان ساری باتوں پر غور کرنے کی اچھا ضرورت ہے، اور عوام کو سکون دینے کی، ریلیف دینے کی. کیونکہ جو صاحب اقتدار ہیں ان کو بالآخر اس بات کا حساب دینا پڑے گا کہ انہوں نے اپنی رعیت کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنی عوام کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، اپنی عوام کے فائدے کے لیے کیا کیا. تو یہ خلفائے راشدین والا زمانہ تو آپ نہیں دے سکتے. لیکن آج کے دور میں جو انگریز ہیں، جو ترقی یافتہ ملک یا مغربی ممالک یا یورپین کنٹریز جسے ہم کہہ سکتے ہیں، انہوں نے اپنی عوام کے لیے اتنے فائدے کیے ہیں. وہاں پر بولنے کا رائٹ ہے، وہاں پر بات کرنے کا رائٹ ہے، لکھنے کا رائٹ ہے، ہر چیز کا رائٹ ہے. لیکن یہاں پر تو ان سب چیزوں پر پابندی ہے، میڈیا پر پابندی ہے، سوشل میڈیا پر پابندی ہے. کوئی بھی بندہ بات کرے، اپنا حق مانگے یا عوام کے حق کی بات کرے تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا تنگی کے حالات آ جاتے ہیں. تو میں تو مطلب یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر، ہمارے حال پر، پاکستان کے حال پر رحم کرے.